بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ مَعَ عَدَمِ الْإِحْرَازِ۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ ایک بحث تھی علامات الوقت کہ کس علامت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ فجر ہو گئی ہے، زوال کی علامت کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، نصف شب کی علامت، وہ بحث ہو گئی۔ گزارش کی تھی گزشتہ درس میں کہ کچھ اس وقت سے متعلق احکام ہیں، یعنی آج کے درس میں وقت کی علامات کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں اس وقت سے متعلق کچھ احکام ہیں۔ اچھا، وہ احکام کیا ہیں؟ مثلا ایک حکم یہ ہے، جب تک تمہیں کسی بھی نماز کے وقت ہو جانے کا یقین نہ ہو تب تک نماز نہ پڑھو۔ یعنی یہ تمہیں علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ زوال ہو گیا یا فجر صادق ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، جب تک یقین نہ ہونا۔ اچھا، اگلا مرحلہ، یقین نہیں تو کم از کم اطمینان۔ آپ یقین کو کہہ سکتے ہیں 100%، اور اطمینان کو کہہ سکتے ہیں 80%، 90%۔ ٹھیک ہو گیا، اطمینان ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر وقت داخل ہونے کے بارے میں دو عادل شخص آپ کو کہہ دیں کہ بھائی فلاں نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو ان دو عادلوں کی گواہی سے، ان بینہ کی گواہی سے بھی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت داخل ہو گیا ہے۔ یا ایک بندہ ہے لیکن بندہ موثق ہے، وثوق بایمانہ، کہ اس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ یہ بندہ کم از کم جھوٹ نہیں بولے گا، جو کچھ بھی کہے گا یہ بندہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، یعنی جھوٹ کے حوالے سے اعتماد ہے، فرماتے ہیں تو بھی کافی ہے۔ یا ایک شخص جو آذان دے رہا ہے، جو مؤذن ہے، وہ عارف بالاوقات ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، اور وہ نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں دیتا، یعنی اوقات صلاۃ کو سمجھتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے۔ اور ایسا بندہ اگر اذان دے رہا ہو جو کہے تو بھی آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی حکم کیا ہوگا کہ بھئی پہلی بات تمہیں محرز ہو، تمہیں یہ بات کنفرم ہو جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ نمبر ایک، تمہیں علم ہو، علم نہیں تو یقین ہو، یقین نہیں تو کم از کم دو عادل آ کر گواہی دیں، یا اس کے بعد ہے کہ ایک بندہ ہے لیکن وہ بندہ موثق ہے، قابل اعتماد ہے، جھوٹ کے بعد آپ اس کے احتمال نہیں دیتے مثلا، یا آخری مرحلہ کہ ایسا بندہ اذان دے رہا ہے جو موثق بھی ہے اور اوقات صلاۃ کی اس کو سمجھ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس نماز کا وقت کب ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کی پابندی کرتا ہے۔ یہ صورتیں ہیں۔ اگر ان حالات میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اگر ان صورتوں کے علاوہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ حکم ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھو،
اب نماز تو میرے اوپر واجب ہے ظہر کی، صبح کی، عصر کی، لیکن آداب پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ اس کا وقت داخل ہو۔ اگر مجھے وقت کا یقین نہ ہوگا اور میں نماز پڑھ لوں تو اس سے میرا ذمہ بری نہیں ہوگا۔ میرا ذمہ کب بری ہوگا؟ جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ نماز وقت کے اندر پڑھی گئی ہے۔ جب تک وقت کے اندر نہیں پڑھیں گے مجھے اپنے بری و ذمہ ہونے کا یقین نہیں ہوگا۔ جب یقین نہیں ہوگا تو وہ درست نہیں ہے۔ اس کو علم اصول کی اصطلاح میں کہتے ہیں اشتغال یقینی، برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے۔ اشتغال یقینی کیا؟ دنیاوی مثال بڑی آسان، مجھے یقین ہے کہ میں نے فلاں بندے کا 100 روپیہ دینا ہے، تو اب میرا ذمہ کب بری ہوگا؟ یا میں اس کو 100 روپیہ دوں یا وہ مجھے کہہ دے کہ اگر آپ نے دینا بھی ہے تو بھی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر تو میرا ذمہ بری ہوگا۔ لیکن اگر میں کہوں شاید میں نے دے دیا ہو، اس شاید سے میرا ذمہ بری نہیں ہوگا، چونکہ اشتغال یقینی، برات یقینی۔ اسی طرح آقا جان نماز ہے، چونکہ نماز کا میرے اوپر فرض ہونا یہ تو یقین، اگر وقت میں پڑھنے کا مجھے یقین نہ ہو تو میں کیسے کہوں گا میرا ذمہ بری ہو گیا؟ جو نماز اللہ نے میرے اوپر واجب کی تھی میں نے پڑھ دی ہے، بھی اللہ نے کہا تھا نماز واجب ہے وقت کے اندر، وقت کا تمہیں یقین ہی نہیں ہے، تو اس لیے جب تک وقت کا یقین نہ ہو تب تک وہ نماز آپ کی درست نہیں۔ وقت کا کیسے پتہ چلے؟ یہ 5-6 آپشن میں نے گزارش کر دیے اور اس پر وقت کی بحث الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ پھر اگلی ہم جائیں گے شرط میں کہ نماز کے لیے پہلی شرط تھی وقت اور دوسری ہے قبلہ، یعنی رو بقبلہ نماز پڑھنا، انشاءاللہ اس کی بحث کریں گے۔ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ، اب یہاں سے احکام یعنی اس وقت کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں، علامات وقت گزر گئی۔ اما بالنسبت الی عدم الاحراز، اما بالنسبت الی عدم الاجزاء مع عدم الاحراز، یعنی اب یہ کہنا کہ جب تک وقت کا احراز نہ ہو تب تک وہ پڑھی ہوئی نماز مجزی نہیں ہے، یعنی عدم اجراء الصلاۃ مع عدم الاحراز، یعنی مع عدم احراز الوقت، یعنی جب تک وقت کا بندے کو محرز نہ ہو، کنفرم نہ ہو، تب تک وہ نماز مجزی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں۔ فَلِقَاعِدَةِ الاشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، چونکہ اشتغال یقینی فراغ یقینی کا تقاضا کرتا ہے۔ خوب، میرے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نماز واجب کی ہے ایک معین وقت میں، اب اگر وہ نماز میں اس معین وقت میں پڑھوں گا تو میرا ذمہ بری ہوگا۔ اب میں نماز تو پڑھ لوں لیکن مجھے وقت کا کنفرم نہ ہو، اس سے وہ میرا ذمہ بری نہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے اشتغال یقینی یستدل برات الیقین، فراغ الیقین۔ دوسرا وَلِاسْتِصْحَابِ عَدَمِ دُخُولِ الْوَقْتِ، میں نے نماز پڑھ لی، آدھا گھنٹہ پہلے مجھے یقین تھا کہ ابھی مثلاً زوال نہیں ہوا، یقین تھا، اب مجھے شک ہے پتہ نہیں میں نے جب نماز پڑھی وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، ہم استصحاب کریں گے عدم دخول وقت کا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وقت داخل ہو چکا ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہمارے پاس جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب تک وقت کا احراز نہ ہو، وقت کا دخول کنفرم نہ ہو، تب تک وہ نماز مجزی نہیں ہو۔ البتہ ایک نقطہ آگے بیان فرماتے ہیں، اِذَا اتَّضَحَ بَعْدَ ذَلِكَ دُخُولُ الْوَقْتِ،
لیکن ہم نے جب نماز پڑھی تو کنفرم نہیں تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد واضح ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ میں نے پوری نماز وقت کے اندر پڑھی ہے، یعنی وقت داخل ہونے کے بعد پڑھی ہے، اجزاء ما اتی بہ، جو بجا لا ہے وہی مجزی ہے، ما فرض تحقق القربہ، اگر اس کو قربۃ الی بجا لایا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ ٹھیک، اگلا حکم اما ان دخول الوقت یثبت بالعلم، ہم نے کہا ہے کہ وقت داخل ہونے کا کیسے پتہ چلے گا، کیسے یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ وقت داخل ہو چکا ہے، تو اس کے 3-4 آپشن ہیں۔ نمبر 1 یثبت بالعلم، جب یقین ہو جائے، علم میری جان کہتے ہیں 100% کو، جہاں دوسری مخالف کا یعنی احتمال ہی نہ ہو، جس کو آپ کہتے ہیں 100% ثابت۔ کیوں جی؟ علم یقین سے کیسے ثابت ہوگا وقت داخل ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے فَلِحُجِّيَّتِهِ عَقْلًا، علم اصول میں اس پر بحث ہے، وہاں پر ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ علم کی حجیت ذاتی ہے، یعنی اس کو حجت ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے اینک پڑی ہے، اب میں نے دیکھا ہے تو مجھے علم ہو گیا کہ یہ اینک ہے، اب 1000 بندہ بھی کہے کہ یہ اینک نہیں ہے، پھر بھی میرے لیے علم ذاتاً حجت ہے، مجھے اس کے لیے کوئی مزید دلیلیں درکار نہیں ہے، اس کہتے ہیں حجیت العلم ذاتیہ۔ خوب، فرماتے ہیں فَلِحُجِّيَّتِهِ، چونکہ علم عقلاً حجت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، عقل کہتا ہے کہ جس کا تمہیں علم ہو جائے، جو 100% ہو، بس وہ تیرے لیے حجت ہے، اب دنیا کچھ بھی کہتی رہے، تمہیں جو 100% ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ خوب، بل الیہ تنتہی حجیت کل حجہ، بلکہ جتنی بھی، انشاءاللہ آپ اصول میں کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ علم اصول پڑھیں گے کہ مثلاً خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، مثال کے طور پر فلاں ہمارا حجت ہے، فلاں چیز حجت ہے، یہ جتنی بھی حجج شرعیہ ہیں ان سب کی بازگشت اور انتہا علم پر ہوتا ہے۔ ٹھیک، ولولا حجیتہ، اس لیے کہ اگر علم حجیت نہ ہو، استحال اثبات ای حقیقت، تو کسی بھی حقیقت کو ثابت کرنا محال ہو جائے گا۔ اگر علم حجت نہ ہو تو آپ کسی شے کو ثابت کر ہی نہیں سکتے، وہ کوئی شے بھی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک، خوب، اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ دخول وقت ثابت ہو سکتا ہے اطمینان سے۔ فرماتے ہیں اما ثبوت ذالکا، یعنی وقت کا داخل ہونا، یعنی دخول وقت کا ثابت ہونا بالاطمینان۔ اب اطمینان کا مرحلہ علم کے بعد ہے، علم 100% ہو گیا، اطمینان میں مطمئن ہوں، لیکن تھوڑا بہت احتمال دوسرا بھی ہوتا ہے۔ اطمینان سے اس پر دلیل فرماتے ہیں لِانْعِقَادِ سِیرَةِ الْعُقَلَاءِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فِی أُمُورِهِمْ، ہم اس اللہ کی کائنات میں دیکھتے ہیں عقلاء عالم کی سیرت یہ ہے کہ وہ اپنے روزمرہ امور میں اطمینان پر، یعنی جس بات پر وہ مطمئن ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، 100% نہ بھی ہو، اپنے اطمینان، بھائی میں تو فلاں چیز پر مطمئن ہوں، تو جس سے مطمئن ہوتے ہیں ان امور میں کام کر دیتے ہیں۔ وَحَيْثُ لَمْ يَرِدْ رَدْعٌ شَرْعِيٌّ، اور شارع کی طرف سے بھی اس عقلاء کی سیرت سے کوئی کوئی نہی وارد نہیں ہوئی کہ شارع نے کہا ہو کہ اگرچہ عقلاء عالم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے امور میں اپنے اطمینان پر عمل کرتے ہیں، لیکن خبردار تم نہیں کرنا، ایسی کوئی نہیں ہے، فَيَثْبُتُ إِمْضَاؤُهُ، تو اس کا مطلب ہے شارع نے بھی اس سیرت عقلاء کو قبول کر لیا ہے، اسی کو جاری رکھا ہے اور فرما دیا کہ ٹھیک ہے، تو بس یہ بھی ایک ہو گیا، 2 ہو گئے۔ لہذا ہم اطمینان اگر ہو دخول وقت کا تو اطمینان سے بھی دخول وقت ثابت ہو سکتا ہے، 2 ہو گئے۔ اما البینہ، آگے ہم نے کہا تھا کہ دخول وقت ثابت ہو سکتا ہے 2 عادل گواہوں کی گواہی سے، بینہ یعنی 2 شخصوں کی عادل جو
کتاب القضاء میں ہے، کتاب الشہادات میں ہے کہ بینہ کیسے ہونے چاہیے، کس کو بینہ کہتے ہیں، یعنی دو عادل شخص گواہی دیں کہ وقت ہو گیا ہے، بس اس سے بھی دخول وقت ثابت ہو جائے گا۔ خوب فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى حُجِّيَّتِهَا فِي خُصُوصِ الْمَقَامِ، اگرچہ یہاں ہمارے پاس وقت کے دخول کے ثابت ہونے کے لیے بینہ کی کفایت پر کوئی علیحدہ مستقل دلیل نہ بھی ہو تو بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی ایک دفعہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے بئی معنی کہ نص آ گئی، دلیل کیا کہ بھائی اگر دو شخص عادل گواہی دے دیں دخول وقت کی تو اس سے دخول وقت ثابت ہو جائے گا، ایک تو یہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی دلیل نہ بھی ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں، کیوں؟ یمکن الاستدلال علی حجیتہا، اس دخول وقت کے اس بات کو بینہ کے ذریعے ثابت کرنے پر ہمارے پاس اور دلیلیں موجود ہیں۔ کیسے؟ یہ ہم دو روایتیں نقل کرتے ہیں، ان روایات سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر بینہ دخول وقت کے بارے میں گواہی دیں تو بھی کافی ہے اور وہ ثابت ہو جائے گا۔ اچھا کیسے؟ روایت التمسک بما دل علی حجیتہا فی باب القضاء، قضاوت، یہ جج صاحبان، قاضی صاحبان جو فیصلے کرتے ہیں، اب اس بارے میں روایت موجود ہے کہ جہاں بینہ کی حجت کو ثابت کیا گیا کہ بینہ حجت ہیں۔ خوب روایت کیا ہے؟ وقولہ علیہ السلام فی صحیحۃ حشام بن حکم، اچھا یہ بھی روایت غالباً امام صادق علیہ السلام سے روایت صحیحہ، امام نے فرمایا انما اقضی بینکم، میں فیصلے کروں گا تمہارے درمیان بالبینات والایمان، بینہ کے ذریعے اور قسموں کے ذریعے۔ ہمارا مال شاید بینات ہے کہ امام نے فرمایا تمہارے جو نزاع چلتے ہیں، تمہاری جو چیزیں ہوتی ہیں، تو میں ان کے فیصلے بینات یعنی گواہوں کے ذریعے، بینہ کے ذریعے کروں گا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ خَاصًا، اگرچہ اس روایت کا تعلق باب قضاء سے ہے، قضاوت یعنی وہ مقدمہ بازی اور جو فیصلے اس سے ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں دو لوگوں کا لڑائی جھگڑا ہو، کوئی فساد ہو، کوئی مالی مسئلہ ہو، کوئی فلان ہو، اگر وہاں دو گواہ آ کر کہہ دیں کہ یہ حق فلاں کا ہے، فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اگر وہی دو بندے عادل نماز کے وقت کے بارے میں گواہی دے دیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بری کی طریقن اولا ان کی گواہی قبول ہے، اس لیے کہ یہاں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کے لیے حق ثابت نہیں ہونا، بس ایک اور بندے نے نماز پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں الا یمکن التعدی منہ، لیکن ہم اس کتاب باب القضاء سے یعنی قضاوت، وہ جو فیصلہ جات جو ہوتے ہیں مقدمہ بازی، اس سے ہم تعدی کر سکتے ہیں الی المقام، اپنے محل باس میں بطریقن اولویہ، کیا کہ اگر دو لوگوں کا نزاع ہو اور اس نزاع کا فیصلہ، قضاوت اس کا فیصلہ دو عادل گواہوں کی گواہی پر ہو سکتا ہے، تو پھر نماز کے وقت کے بارے میں اگر وہ گواہی دیں کہ ہو گیا ہے تو بطریقن اوقع جہاں بھی ان کی بات قابل قبول ہے۔ ایک روایت۔ دوسری ہمارے پاس روایت ہے مسعدہ بن صادقہ کی عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا، توجہ آگا، کہ کل شیء ہو لک حلال، ہر شے تیرے لیے حلال ہے، حتی تعلم، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ انہ حرام بعینہ، کہ یقیناً یہ شے بعینہ ہی، کہ یہ شے حرام ہے، فتدعہ، پھر اس کو چھوڑ دے۔ ٹھیک، آگے فرمایا والاشیاء کلھا علی ھذا، تمام چیزوں کا حکم یہی ہے، حتی یتبین لکا، حتیٰ کہ تیرے لیے واضح ہو جائے، غیر ذالک، کہ یہ شے حلال نہیں ہے، یہ غیر ذالک یہ ہو گیا۔
او تقوم بہ البینہ، یہ ہمارا محل شاہد ہے، یا اس پر دو گواہ گواہی دے دیں کہ یہ شے تیری نہیں ہے، پھر وہ تیرے لیے حلال نہ ہوگی۔ اب معیار کیا ہو گیا؟ بینہ۔ فَإِنَّهُ قَدْ يُسْفَادُ مِنْهَا حُجِّيَّةُ الْبَيِّنَةِ۔ اب اس حدیث مبارک کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ بینہ ہر مقام پر حجت ہیں، یعنی جہاں بھی دو عادل کسی بارے میں گواہی دے دیں گے، بس ان کی وہ بات جب معیار اس پر شہادت پر پورے ہوں گے تو وہ حجت ہے، یہاں بھی حجت ہے، ختم۔ اور اگلی بات فرماتے ہیں، البتہ یہ علیحدہ ہے، فرماتے ہیں ان البحث عن حجیت البینہ یکون له وجہ بناء علی عدم حجیت خبر ثقہ۔ یہ جو بحث ہے کہ آیا بینہ حجت ہیں یا نہیں ہیں، ان بینہ کے حجت ہونے نہ ہونے کی بحث تب ہوگی اگر ہم خبر ثقہ کو حجت قرار نہیں دیں گے تو۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ خبر ثقہ حجت ہے، یعنی ثقہ وہ ہوتا ہے جو عادل تو نہیں ہوتا لیکن اس لحاظ سے اطمینان ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر اس کی بات حجت ہے، یہ تو عادل ہیں، یہ تو حرام کرتے ہی نہیں ہیں بطریق اولا وَإِلَّا فَلَا وَجَلَا، یعنی اگر ہم خبر ثقہ کی حجیت کو مان لیتے ہیں تو پھر بینہ کی حجیت پر بحث کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مسلماً حجت ہیں۔ خوب آگے فرماتے ہیں کہ دخول وقت ثابت ہو سکتا ہے، کیسے؟ اما حجیت خبر الواحد ثقہ، کہ اگر ایک شخص ایک خبر واحد ثقہ ہو ثقہ سے مراد یہ ہے کہ کذب کے حوالے سے ہمیں اطمینان ہے کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ عَادِلًا، اگرچہ ادھر سے عادل بھی نہیں ہے۔ عادل وہ ہوتا ہے جو تمام واجبات کا پابند ہو اور تمام محرمات سے اجتناب کرتا ہو، لیکن یہ بندہ عادل تو نہیں ہے لیکن بایمانہ موثق ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ بھی حجت ہے، اس سے بھی دخول وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کیوں؟ فَذَلِكَ لِسِيرَةِ الْعُقَلَاءِ، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقلائے عالم ہر اس بندے کی بات پر عمل کر لیتے ہیں جس کو وہ کذب کے حوالے سے مورد وثوق اور اعتماد سمجھتے ہیں، جس بندے کے بارے میں عقلاء سمجھتے ہیں نا کہ یار اس بندے میں اور خرابیاں ہوں گی، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس کی بات پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو جب عقلاء باقی معاملات میں عمل کر لیتے ہیں، دخول وقت صلاۃ کے بارے میں بھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لم یردانہ شرعن، اور شرعن اس سے کوئی روکا بھی نہیں گیا، شریعت نے یہ بھی نہ خبردار اس پر عمل نہیں کرنا، جب نہیں روکا فتقون ممزاد، تو اس کا مطلب ہے شارع کی طرف سے یہ امضاء شدہ ہے، شارع کی طرف سے یہ منظور ہے، یہ قبول ہے، درست ہے، اور بس ٹھیک ہو گیا۔ اور آخری آپشن کہ دخول وقت صلاۃ کو کا اس بات کیسے؟ آذان الثقہ، کہ ایک موثق شخص، ثقہ میں نے گزارش کر دی، العارف، جو اوقات صلاۃ کو بھی جانتا ہو، جب آذان دے تو اس سے بھی وقت نماز کے وقت کا دخول ثابت ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ خوب، فالمعروف حجیتو، معروف مشہور یہی ہے کہ اگر مؤذن ثقہ بھی ہے، عارف بھی اوقات صلاۃ، یعنی اوقات صلاۃ کو جاننے والا ہے، تو اس کی اذان سے بھی دخول وقت ثابت ہو سکتا ہے، اس کی حجیت مشہور ہے۔ کیوں؟ لأنه من مصادیق خبر ثقہ، چونکہ یہ بھی خبر ثقہ کا ایک مصداق ہے، جب آ گیا خبر ثقہ کو آپ قبول کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے کر لیا۔ اور پھر وَلِبَعْضِ النُّصُوصِ الْخَاصَّةِ، اور پھر سپیشل روایت بھی موجود ہے، جو روایت اس مؤذن عارف بالاوقات سے متعلق ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت ہے صحیح ہے ذریح المحاربی۔ اچھا، یہ راوی کہتا ہے قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
صلی الجمعۃ بآذان ہؤلاء، کوئی لوگ ہوں گے کہ جب یہ لوگ آذان دیں تو ان کی آذان سن کر نماز جمعہ پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ فإنہم اشد شیء مواظبۃ علی الوقت، چونکہ یہ لوگ وقت کے سختی سے مواظبت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو شخص عارف بالاوقات ہو اور وقت صلاۃ کی پابندی کرتا ہو، اس کی آذان پر اعتماد کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔